کشمیر کے الیکشن میں بی بی سی کہتی ہے کہ ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کی جماعتوں کی جو آپس کی پالیٹکس ہے وہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت بڑی گرما گرمی اور گہما گہمی ہے انتخابات کی اور اچھی مقابلے کی فضا ہے. آپ کا تجزیہ کیا؟ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، وہ الیکشن جب سٹارٹ ہوئے تو اس وقت بالکل ایک جمود کی صورتحال تھی. وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی، ہر طرف بے یقینی کی صورتحال تھی. واکس پارٹی نے اس میں پہل لیڈ لی. چیئرمین بلاول بھٹو وہاں گئے، لوگوں سے ملے اور انہوں نے وہاں کے حقوق کی بات کی. ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی، وہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش کی بات کی. تو اس سے کچھ لوگوں میں ان کا جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بحال ہوئیں، وہاں پہ کوئی ماحول بنا. پھر پی ایم ایل این کی قیادت گئی. دیکھیں، الیکشنز کے اندر الزامات بھی لگتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. دو مخالفین جب آپس میں لڑ رہے ہوں، وہ بے شک کٹھے بھی بیٹھے ہوں، لیکن جب انتخابات میں ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ تو انہوں نے سیاست وہی کرنی ہے جو موجودہ زمینی حقائق ہوں گے ان کے مطابق. اس پہ کل تلخیاں بھی ہوئی، لیکن اس سے وہ ایکٹیویٹیز بحال ہوئی. اور اب ریزلٹس آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشن لڑا ہے، جو اس کا بیانیہ تھا حق حاکمیت کا، حق ملکیت کا، حق روزگار کا، وہ اسی بیانیے کے ساتھ جی بی میں گئے تھے اور جی بی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اور اب ہم یہاں پہ بھی اسی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. باقی دھاندلی کی جو رپورٹس، جو شکایات ہم نے کیں، وہ ہمارا حق تھا. اس کو دیکھنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو. وائلیشن کی نشاندہی، انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں نظر انداز کیں. کوئی اس پہ انہوں نے خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا. اگر وہ لیتے تو آج جو ہمارا ایک کارکن شہید ہوا اور کافی جگہ سے جو لڑائی جھگڑے کی اطلاعات ملی یا بے ضابطگیوں کی اطلاعات ملی، اگر وہ بر وقت کارروائی کرتے تو شاید یہ ماحول جو ہے یہ خوشگوار بھی رہتا، یہ تلخیاں بھی اتنی نہ بڑھتی صحیح. اور اس کی شفیع جان صاحب، شفافیت پہ آپ کیا بھی کہتے ہیں؟ آپ ریزلٹس کی رات یا کشمیر میں حسن مرتضیٰ صاحب 9 سیٹیں تو ہو گئی ہیں جناب دانیال صاحب کی جماعت کی، اور ان کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہے. آپ کی ٹوٹی سڑکیں ہیں کراچی کی، تو پھر تو میرا خیال ہے باقی جماعتیں فارغ ہی سمجھیں اپنے آپ کو. حسن مرتضیٰ صاحب. ملک صاحب، اب ہم کیا اس پہ جواب دیں؟ اگر فارم 47 نہ ہونا تو یہ 9 سیٹیں کہہ رہے ہیں، یہ 9 پولنگ نہیں جیت سکتے. اب دعوے کرنے ارے کو یہ پھرتے ہیں. کون سی ایبلٹی، کس ایبلٹی کی بات کرتے ہیں؟ کشمیر میں انہوں نے دیا کیا ہے؟ دیکھیں، ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں ہے ماں سوائے الزامات لگانے کے. اب الیکشن کشمیر میں ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی کراچی میں کرپشن ہوگی ہے. جی کراچی میں حالات یہ دیکھ لیں. بھائی میرے ساتھ لاہور میں آؤ، شاد باغ چلتے ہیں، اس کی حالت دیکھو، سبزی منڈی کی حالت دیکھو. یہ غازی آباد ہے، ڈیفنس کے بالکل ملکہ آبادی ہے، غازی روڈ پہ واقع ہے. آؤ میں آپ کو اس کا حال دکھاؤں. میرے ساتھ چلو چنگی امر سدو، اس کا حال دیکھو. میرے ساتھ چلو اوان ٹاؤن، اس کا حال دیکھو. آپ کہاں کی، آپ کے شہر لاہور میں جو ترقی کا منبع آپ سمجھتے ہیں، پچھلے مہینے وہاں پہ چھت گری ہے، 14 بچے مر گئے. آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کل آپ کے پنجاب کے اندر ایک نالے کا بند ٹوٹا ہے، 3 بچے ڈوب کے مر گئے ہیں. پرسوں ادھر نشتر کالونی میں ایک بچہ ڈوب کے مر گیا ہے. آپ خدا کے لیے آپ کس بیانیے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نہ اپنے اتحادی کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنے مخالف کو چھوڑتے ہیں. آپ کی کارکردگی کی بات آپ کشمیر میں مجھے بتائیں نا. 3 میڈیکل کالجز ہیں، تینوں پیپلز پارٹی نے دیے ہیں. 5 یونیورسٹیز ہیں، 5 پیپلز پارٹی نے دی ہیں. آپ کہتے ہیں ہم کیا ہی کچھ نہیں ہے. آپ 4 بسیں لے کے وہاں چلے گئے ہیں. ملتان والوں کے ٹویٹ تو پڑھیں ذرا. شیر جان نام ہے اس کا، ٹویٹ پڑھے. اس نے کہا جی ہماری بسیں اٹھا کے ادھر دے دی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جی شفافیت ہے اور بڑے ہم 9 سیٹوں پہ آگے جا رہے ہیں.
کہاں پہ جا رہے ہیں یہ چینلز پہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کہاں آپ پہ نے تو کھڑے جو بات کہی ہے, سارے ہم آپ نے کشمیر تو میں پورے موجود ہیں. الیکشن کے عمل کا ہی وہ پورے الیکشن کا جو عمل ہے نا, وہ سارے پورے عمل کو ہی آپ نے وہ نیلم دریا کے اندر ہی مجھے لگتا ہے اس کو دیکھیں نا, پھینک دیا ایک اٹھا کے. چیز آپ آپ کہتے ہیں کہ گفتگو فارم کریں, 47 نہ الیکشنز ہو پہ تو یہ بات 9 ہو پولنگ رہی ہے, اسٹیشن بھی نہیں آپ جیت نے سکتے. اٹھا کے اب آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ میں فارم اگر 47 ایمن نہ فیلڈ لے ہو کے تو یہ بیٹھ 9 جاؤں پولنگ اسٹیشن نہیں اور جیتے, میں کہوں جی ایمن فیلڈ تو کا پھر مجھے فروری حساب دیں, 2024 میں یہ الیکشن کوئی کیسے تک جیتے تو ہیں؟ نہیں ہے. میں کہوں جی کہ آپ حسن نے مرزا صاحب, یہ 11 فروری ارب کا 2024 جہاز کا لیا ہے, الیکشن پھر 10 کیسے ارب کی جیتے ہیں؟ پی آئی اے بیچ دی ہے, یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ شفیع جان صاحب کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ مزید نشتر تیز کر کے وہ برسائیں, خود آپ کھیلنے کے لیے حسن نے میدان, میرے سوال پھر کا جواب کہتے ہیں نہیں جی پی دیا. ٹی آئی تے گالاں کٹ دی ہے. میں نے سنا حسن نہیں ہے مرزا ملک صاحب, آپ نے صاحب. میرے سوال کا نہیں جواب دیا. سر فروری 2024 میں سر اگر میں فارم سن نہیں پایا, 47 سے یہ آپ حکم جیتے ہیں کریں. تو آپ نے کہا کہ وہ 9 پولنگ اسٹیشن نہ جیتے, تو پھر یہ الیکشن کیسے جیتے ہیں فروری کا؟ سر میں کشمیر میں کہہ رہا ہوں جی, فروری کا الیکشن تو یہ بڑے واضح مارجن سے جیتے ہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی تھے, انہیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ فارم 47 تو اسی میں تھا, تو اب 47 آپ نے ادھر جوڑ دیا لا کے کشمیر میں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ریپیٹ نہ کیا نا تو اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے گا, رزلٹ آ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا, کہہ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کہہ رہے ہیں. حسن مرزا صاحب, کچھ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ سیاسی لوگوں کو اپنا کچھ طاقت, کچھ راستہ, کچھ حکمت عملی, اس میں کچھ اضافہ کرنا پڑے گا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت سے بھی لوگ مطمئن ہیں. پنجاب جاؤں گا تو وہ ڈھیر شکایتوں کے انبار سننے میں ملتے ہیں, کراچی جائیں تو وہاں سے یہ شکایتیں سننے میں ملتی ہیں, کے پی کے اندر حالات وہ آپ کے سب کے سامنے. تو لوگوں کے مسائل آپ ساروں میں سے جو بھی حل کرے گا, لوگ اسے میرا خیال ہے سر پہ بٹھائیں گے, بہت عزت دیں گے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب. یہ چیزیں جو ہیں یہ دیر پا نہیں ہوتی کہ اس کو سی سی ڈی کے ذریعے روکا جائے یا جبر کے ذریعے روکا جائے. بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور میں تو نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی جہاں پہ ہے وہاں کوئی آئیڈیل حالات ہیں, لیکن پیپلز پارٹی بہتری کی کوشش کرتی ہے, لوگوں کو سنتی ہے, لوگوں کی تنقید برداشت کرتی ہے اور بہتری کی کوشش بھی کرتی ہے. آپ کے سامنے ہے جو ایک 2008 سے 13 تک میڈیا پہ جو جس طرح ہمارا ٹرائل کیا گیا, ہر روز ٹاک شوز میں اس طرح لگتا تھا کہ صبح حکومت تو نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی نے بتائیں کسی ایک کے خلاف کبھی کوئی گفتگو کی ہو, کوئی بات کی ہو, کوئی تنقید کی ہو میڈیا کے اوپر؟ ہم تو تنقید سننے والے لوگ ہیں, لوگوں کو بھی سنتے ہیں, ان کی تکلیفوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. تو ہونا چاہیے یہ کلچر. جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل ہے, یہ المیہ ہے کہ لوگوں کا سیاست سے, سیاسی کارکنوں سے, سیاسی قیادتوں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے, اور لوگ اب خوش بھی نہیں ہیں. اب روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہم تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے اور ان میں رد و بدل ہوگا, اس سے زراعت بھی متاثر ہوگی, اس سے آپ کے تعمیرات بھی متاثر ہوں گی, اس سے سفر بھی متاثر ہوگا. تو جب یہ ساری چیزیں متاثر ہوں گی تو پھر ہر غریب امیر سارے جو ہیں وہ اس میں سفر کر رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارا اعتماد آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جا رہا ہے, لوگوں کا سیاست سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. پھر ہم سارے لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو جس طرح سے گالم گلوچ, عزت توہین, پگڑی اچھال, تضحیک, یہ سارا جب ہم کریں گے تو کس طرح ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے؟ تنقید بھی مثبت ہونی چاہیے اور تعمیری ہونی چاہیے, اپوزیشن بھی اسی طرح ہی ہونی چاہیے. اب اگر ہم آج ہمیں کوئی کچھ کہے, کل ہم کسی کو کچھ کہیں, تو یقیناً لوگ تو کہیں گے کہ ان کی اپنی لڑائی ہے یار, اس میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے.